نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ہر قسم کے حمد و ثنا کے لائق وہ ذات باری تعالی ہے جس اللہ مالک الملک کی ملکیت میں نہ کوئی فرشتہ شریک ہے، نہ کوئی نبی شریک ہے، نہ کوئی ولی شریک ہے، نہ کوئی صحابی شریک ہے، نہ کوئی امام شریک ہے، نہ کوئی امام زادہ شریک ہے. نہ کوئی پیر شریک ہے، نہ کوئی پیر زادہ شریک ہے، نہ کوئی پیر طریقت شریک ہے، نہ کوئی رہبر شریعت شریک ہے. وہ حد الثنا کا واحد
یکتا تنہا مالک ہے اور اکیلا ہی اس کارخانے کو چلا رہا ہے. لا تعداد انگنت بے شمار درود و سلام سید المرسلین امام المرسلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. ایک وقت تھا کہ گھر کا سربراہ مزدوری کرتا تھا اور مزدوری کر کے بہت تھوڑا رزق، بہت تھوڑا پیسہ کماتا تھا، جس سے اس کے پورے گھر کا نظام چلتا تھا اور پورے گھر کا گزر بسر ہوتا تھا. ایک آدمی کے زیر کفالت 20 افراد بھی ہوتے تھے، مگر کبھی معاشی پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑا. اور مگر آج صورتحال یہ ہے کہ گھر کی مختصر فیملی ہونے کے باوجود ہر فرد کماتا ہے، ہر فرد کماؤ ہے، لیکن سب کے کمانے کے ساتھ بھی گھروں کی پوری نہیں پڑتی اور رزق میں بے برکت ہے. گھر میں لڑائی جھگڑا، چڑچڑاپن، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بد کلامی اور لڑائی، یہ معمول ہے کہ اب گھر میں ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے. باوجود سارے گھر والے مزدوری کرتے ہیں اور ان کے مزدوری کرنے کے باوجود بھی یوں ہی کہتے نظر آتے ہیں کہ گزارا نہیں ہوتا، پوری نہیں پڑتی. اتنے پیسے ہونے کے باوجود سمجھ نہیں آتی کہ جاتے کہاں ہیں. یعنی ان مختلف کیفیات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ابھی بے برکتی اس حد تک ہو گئی ہے اور ہو چکی ہے کہ لاکھوں روپے لگانے کے باوجود بھی ضروریات پوری نہیں ہوتی اور ضروریات زندگی جو ہے وہ انسان پوری نہیں کر پاتا. ایسی صورت میں دین اسلام ہمارا ان الدین عند اللہ الاسلام کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور محبوب ترین دین جو ہے وہ دین اسلام ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر یہ معاشی بحران کیوں ہے کہ جبکہ ہمارے پاس سچا سچا اور ایسا دین خالص ہے کہ قیامت تک کے لیے کوئی اور مذہب اور دین اس کے مقابلے میں نہیں ہے. بے برکتی کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ سب باتیں ہم انشاءاللہ بفضل اللہ، اللہ کے حکم سے آج کے خطبہ جمعہ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلا سبب جو قرآن و سنت سے اعراض کرنا، منہ پھیرنا، کہ ہمارے معاشرے میں معاشی بحران، قحط سالی، مہنگائی، عذاب کی پہلی اور بنیادی وجہ قرآن و سنت سے اعراض، منہ پھیرنا ہے. بے رغبتی ہے، نہ ہمیں قرآن کا پتہ ہے، نہ ہمیں کائنات کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا پتہ ہے. اس لیے کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں. کورے مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے وہ ہندوانہ رسمیں، مشرک بت پرستی والی رسمیں جس کا دور دور تک تعلق نہیں ہے، وہ ماں باپ دادے پردادے یعنی آباء و اجداد سے جو مل گئی، وہ اسی کے اوپر ہم جو ہے وہ اندھے دھن جو ہے نا چلتے جا رہے ہیں اور ہم اس کی تحقیق بھی نہیں کرتے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. ایک گھٹنے چھوڑ کے سیدھے ہو جائے. اس لیے جو شخص قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، یعنی قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق چلنا شروع کر دے، اس کا چلنا پھرنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی چال اور ڈھال، رنگ اور ڈھنگ، وضاقت یعنی اس کا سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک جو اس کا رویہ لباس ہے، جو اس کی شکل ہے، جو اس کی پرسنالٹی ہے، جو اس کی وجاہت ہے، یہ صرف تہذیب و تمدن جو رسم و رواج ہے اور معاشیات اور اقتصادیات، ثقافت اور کلچر، جب یہ قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو جائے اور وہ عمل پیرا ہو جائے
تو اللہ اس کی ہر ضرورت کو پورا کر دیتا ہے اور کبھی اس پر مشکل نہیں آتی اور دشواری نہیں آتی۔ یہ کیفیات ہمارے ساتھ بھی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میجورٹی میں توکل علی اللہ، اللہ کے یقین کی کمی ہے۔ وہ بہت مشہور محاورہ ہے کہ پیر کامل کی یقین کامل۔ پیر کامل نہیں ہو سکتا، وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ اتنی مشہور ترین مثال ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین مکہ نے سوال پوچھا اور انہوں نے لا ادری، میں نہیں جانتا، کل جواب دوں گا۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوئی تو اس کے بعد جو ہے نا 18 دن تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ کتنے دن؟ 18 دن۔ اب کافر اللہ کے رسول کو تانے دیں، اللہ کے نبی کو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہاں ہے تیرا رب، کہاں ہے محمد تیرا اللہ؟ بڑے تو دعوے کرتا تھا کہ تیرا رب تجھے نہیں چھوڑتا۔ اللہ کے رسول پریشان تھے، لیکن 18 دن کے بعد جناب محمد رسول اللہ پر اللہ نے وحی نازل کی کہ نبی جب بھی بات کریں تو کہیں انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سوال کا علم نہیں ہے، اور یہ الگ بات ہے اللہ کی وحی کے بغیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک نطق کرتے ہی نہیں تھے، بولتے ہی نہیں تھے اللہ کے نبی۔ آپ اللہ کی وحی کے، اللہ کے پیغام کے منتظر ہوتے تھے کہ رب کیا کہتا ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی اس وقت تک نطق نہیں کرتا، بولتا ہی نہیں، بات ہی نہیں کرتا جب تک کہ میں رب رحمان کی عرش سے وحی نازل نہ ہو جائے۔ تو پیر کامل نہیں ہوتا، پتھر کامل نہیں ہوتا، کوئی قبر کامل نہیں ہو سکتی، کوئی دربار کامل نہیں ہو سکتا، کوئی مزار کامل نہیں ہو سکتا۔ ہمارا عمدہ یقین ہے اللہ دے رہا ہے، مگر اس نے ساتھ جزا اور سزا، اچھے بدلے اور برے بدلے کا ہمیں اعلان کر دیا ہے کہ اس طرح مانگو کہ تو یہ انجام ہے، اس طرح مانگو کہ تو یہ انجام ہے۔ اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ جو شارک سے بھی قریب ہے، اور وہ خود کہہ رہا ہے شارک اس نے بنائی ہے۔ یہ پورا جسم، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ناک، یہ زبان، یہ وجود کس نے دیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ وہ شارک بنانے والا کہتا ہے کہ شارک اتنی قریب نہیں ہے جتنا میں رب رحمان، میں اللہ تمہارے قریب ہوں۔ ادھر کو سیڑھی کی گنجائش ہے کہ بندہ لگائے گا، لیکن من حرامی تو اجتا ٹیر، ملا ملوانے، مرشد، جانی پیر، وہ بڑی مثالیں دیتے جی، ایس پی سے ملنا ہو جی، ڈی ایس پی سے ملنا ہو جی، آئی جی سے ملنا ہو جی، جی آئی جی سے ملنا ہو جی، آپ نے وزیر سے ملنا ہو جی، منسٹر سے ملنا، آپ جی پہلے اس کا پی ایم سے پہلے ٹائم لیں گے، یعنی توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ دنیا کی مخلوق کی مثال دیتے ہیں جس کا قیامت تک کو مقابلہ نہیں کر سکتا، مخلوق کی اس کے ساتھ مثال کیسے جچتی ہے؟ وہ تو دنیا کے لوگ ہیں، محتاج ہیں، اور جس کے سب محتاج ہیں اس کے ساتھ دنیا کے بندے کی مثال دینا تو اس اللہ کی توہین ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی۔ سورۃ الطٰہ کی یہ آیت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، منہ پھیرا، یعنی میرے قرآن سے منہ پھیرا، اس کو معلوم ہی نہیں قرآن کیا ہے، اور اس نے کبھی کوشش کی ہی نہیں ہے، کبھی اس نے اس چیز کے بارے میں فکر کیا ہی نہیں، کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں، کبھی اس نے اپنے دماغ میں اس بات کے متعلق کبھی بھی یہ تخمینہ قائم نہیں کیا کہ میں قرآن کو پڑھوں، میں اس کو سیکھوں، عمر چاہے جتنی مرضی ہو جائے۔ تعلیم کے لیے عمر پابند نہیں ہے، چاہے بوڑھا آدمی بھی قرآن کو سیکھنا چاہے تو اس کو قرآن سیکھنا چاہیے۔ جس کو قرآن صحیح نہیں آتا، اس کے تلفظ ٹھیک نہیں ہے، وہ محنت کرے گا۔ اب دیکھیں کہ اس قاری کے ساتھ، ایک تو وہ قاری قرآن ہے جو تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے، ورتل القرآن ترتیلا، ایک وہ قاری ہے جو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کی زبان لفظش کھاتی ہے، وہ کوشش کرتا ہے۔ تو ایک وہ ہے جس کو 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے، جو سیکھنے والا اس کو 20 نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ 10 نیکیاں اس لفظ کو پڑھنے کی، اور 10 نیکیاں جو وہ محنت کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے، اس کی جہد مسلسل ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ مجھے قرآن آئے۔ اس لیے تو بلا شبہ اس کے لیے معیشت تنگ کر دی گئی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ وہ عرش والا یہ نازل کرتا ہے کہ بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا، اور وہ ذکر کیا؟ قرآن۔ تمام دنیا کے اذکار کا تعلق اس قرآن کے ساتھ ہے۔ نماز ذکر ہے،
وہ بھی قرآن کے اندر ہے. اذان ذکر ہے، اللہ اکبر، وہ بھی قرآن بتاتا ہے ہمیں. ہر ذکر کا تعلق وہ قرآن کے اندر، پوری کائنات کے تمام اذکار سمٹ کر اس قرآن کے اندر موجود ہے. اور اس ذکر سے بڑا کائنات کے اندر کوئی اور ذکر ہے ہی نہیں. اسے بولا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ نے اس کے ڈیفینس اور اس کے تحفظ کا ذمہ بھی خود لے لیا. ہمارے بس میں ہوتا جی، بعض لوگ کہتے ہیں جو کعبے کے اندر بڑے لوگ سخت ہیں، وہ شرطے بڑے سخت ہیں، مدینے کے اندر بھی جالیاں نہیں چومنے دیتے، تو تم جیسے بد عقیدہ لوگوں نے تو کوئی مدینے کی جالیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ قبر مبارک کو نہ چھوڑ دے جیسے ہمارے عقائد ہیں، اور کعبے کی کوئی ایک ذرہ بھی نہ چھوڑتے، پورا کعبے تقسیم پوری دنیا میں ہو جاتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفاظت کے لیے اسی معیار کے بندے مقرر کیے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ استقامت اور جرأت دی ہوتی کہ کسی اور کی جرأت نہیں ہوتی کہ پاس پڑھ جائے. کئی غلاف کعبہ کاٹ کر لے جاتے ہیں، لیکن وہاں اگر غلاف کعبہ پھٹ جائے تو باقاعدہ اس کو سلائی کرنے کے لیے سوا لایا جاتا ہے، اور باقاعدہ سلائی کرتا ہے بندہ اس کے اوپر جو ہے نا اتنا ہی حصہ لگا کر. ان کو معلوم ہے کہ یہ ذرا سا پڑتا ہے یہ سارے ہی غلاف لے جائیں گے. یہ مسلمان ایسے عقیدوں کے مالک ہیں، مشرک بدمت ہے، مت ہی کوئی نہیں ہے کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا. شریعت اسلامیہ کو کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ان ملاؤں کے پیچھے، ان پیروں اور جھوٹے مرشدوں کے پیچھے لگتے ہیں جن کو الف کا نام کوکا نہیں پتا، معاذ اللہ جو بے نمازی ہیں جن کو خود نہیں پتا نماز کیا شے ہے، اور قرآن بڑا مشکل ہے، 16 علوم ہوں، وہ ایک علم نہیں حاصل کر سکتا، 16 علم کہاں سے حاصل کرے گا. انہوں نے یعنی وہ افواہیں پھیلائی ہوئی ہیں معاذ اللہ. اور جو خود نازل کرنے والا ہے، جس کی کلام ہے، جس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، یہ اللہ کی کلام ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی. اور وہ خود کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اللہ کہتا ہے البتہ یقیناً بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ آسان ہے قرآن للذکر ذکر کرنے والوں کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ کہتا ہے کوئی تم میں سے سمجھنے والا جس کی کلام ہے، جس نے نازل کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا ہے، دل مبارک پر نازل کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ آسان ہے. مولوی کہتا ہے جی بڑا مشکل ہے. ان لوگوں کو گمراہ اور لوگ اندھی بھیڑ چڑھے ہوئے ہیں. یہ پاکستان کی عوام تو خاص طور پر، ہم نے تو اپنے گھر کی بات کری، ایک بندہ اشارہ توڑتا ہے موٹر سائیکل والا، 20 موٹر سائیکل والے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، گاڑیوں والے. یعنی ان کو اتنی عقل ہے کہ جو کنویں میں چھلانگ لگا رہا ہے اس کے پیچھے کنویں میں چھلانگ لگا دیں گے. اور پنجابی جنہوں کہتے ہیں جنہیں لایا گلی ہو تو پیچھے ٹوڑ چلی، آؤ بھائی ادھر سے ملتا ہے سب کچھ. وہ جو اوپر عرش پر بیٹھا ہوا اس سے نہیں ملتا، اس پہ یقین نہیں ہے کہ وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے. موت اور زندگی اس کے ہاتھ میں ہے. اور جن سے تم جا کر مردوں سے مانگتے ہو وہ تو خود مردے ہیں. اور قرآن ان کو میت کہتا ہے، قرآن ان کو مردہ کہتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ان کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو فوت ہو چکے ہیں. زندہ ہیں کیسے ہیں تمہیں زیادہ پتہ ہے، تم زیادہ علم رکھتے ہو اللہ سے. جیسے اس نے شہید کو زندہ کہا لیکن وہ کہنے لگا تمہیں علم نہیں ہے، بس زندہ کہو. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. قرآن کہتا ہے، قرآن اسی آیت کا حصہ ہے جس میں نے کہا شہداء کو زندہ کہو مردہ نہ کہو، لیکن وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ تمہیں شعور نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ تم اس شعور تک نہیں پہنچے کہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ زندہ کیسے ہیں. جیسے میں زندہ ہوں ویسے زندہ تو نہیں نہ ہو سکتے. وہ اللہ کے ہاں زندہ کیسے ہیں یہ ہم نہیں جانتے. ہم کہتے ہیں ہماری طرح زندہ ہے، ہماری طرح سنتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہماری طرح دیکھتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. جس طرح هل يستوي الأعمى والبصير، اندھا اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قرآن پڑھو تو صحیح. اللہ کہتا ہے جاننے والا ایک عالم ہے، ایک ان پڑھ ہے، جاہل ہے، وہ برابر نہیں ہو سکتے. ام هل تستوي الظلمات الى النور. اللہ کہتا ہے روشنیاں اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا. رات ہو جائے تو مسجد میں داخل ہو جاؤ اور بنا بلب جلائے تمہیں نظر آتا ہے. اندھیرا تو اندھیرا ہے، اور پھر بلب جلا دیا تو روشنی ہو گئی. دن کی روشنی اور رات برابر ہو سکتی ہے؟ ہر چیز میں فرق ہے. اس نے فرمایا کہ ان کی معیشت کو اللہ ان پر تنگ کر دے گا جو میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اللہ کہتا ہے قیامت والے دن میں ان کو قبروں میں سے اندھا اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کرو.
جن کو دنیا میں آنکھیں تو دی گئی لیکن آنکھوں سے قرآن کو دیکھتے نہیں تھے۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر باری تعالیٰ نے معاشی بحران کی وجہ بیان کی ہے، یہ کیوں ہمارے رزق میں بے برکتی ہے، کیوں ہماری معیشت تنگ ہے۔ یہ بڑے بڑے وزراء مشیر آپ یہ کہتے جی یہ تو نمازیں نہیں پڑھتے، بدعقیدہ نے، ظالم نے، مگر در حقیقت آپ کو معلوم نہیں ہے۔ کبھی تاجروں سے جا کر انٹرویو کر لو، پوچھ لو، میجورٹی تاجر، بڑے بڑے امیر، ارب کھرب پتی بیمار ہیں، ذہنی سٹریس ہے، ڈپریشن کے مریض ہیں۔ اس کے بعد جتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ اتنا ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ ایک شعبے میں مجھے 3 ذمہ داریاں دی گئی، میں نے تینوں کو دیکھنا ہے اور میرے لیے ٹینشن ہے۔ میں میس کا انچارج ہوں، میں ایڈمن ہوں، بچوں کا داخلہ میں کرتا ہوں، رجسٹریشن میں کرتا ہوں، ان کے گھروں میں رابطہ کرنا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ ہاسٹلز کا سارا نظام میرے پاس ہے۔ آپ اس کو آسان سمجھتے ہیں؟ ایک ذمہ داری کو لینا بڑی مشکل بات ہے۔ اور وہ ذہنی مریض ہیں، نیند نہیں آتی ان کو راتوں میں، یا وہ دل کے مریض ہیں، اور یا وہ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، یا ان کو کینسر ہے۔ یہ پوچھنے جا کر میں تو جتنے میجورٹی والے بڑے بڑے تاجر، ارب پتی اور کھرب پتی، یعنی رزق تو ہے، دولت تو بڑی بے بہا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، معیشت کو تنگ کر دوں گا ان پر، سب کچھ ہونے کے باوجود استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے ہم کھاتے ہیں الحمدللہ، ہر چیز کو کھا کر سو جاتے ہیں، اس طرح نہیں وہ کھا سکتے، سوتے، ہر چیز میں ان کو وہم اور شبہ ہے۔ اس لیے فرمایا ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا سُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور وجہ اللہ نے آگے بتلا دی، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اللہ کہتا ہے ان پر محتاجی مقرر کر دی گئی، اور کیا ہو گیا؟ فرمایا أَيْنَمَا سُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، اور فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو نہ حق قتل کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور یہ کیوں ہے؟ فرمایا کہ نافرمانی، یہ ان کی نافرمانی ہے، ان کی بغاوت ہے، وہ جو نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے، باغی، سرکش، اللہ نے حدیں مقرر کر دی، حدوں سے بڑھ گئے۔ اس لیے اللہ نے مسکینی اور اللہ نے ذلت ان پر مسلط کر دی، محتاجی ان پر مسلط کر دی، تل تل کو محتاج ہو گئے اور مسکین بن گئے، کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ انبیاء کو نہ حق قتل کیا اور اللہ کے قرآن کی آیات کے ساتھ کفر کیا۔ اسے فرمایا اور دوسرا سبب نافرمانی اور گناہ۔ ایک تو اس کا یہ سبب ہے نا کہ قرآن اور سنت سے اعراض کرنا، منہ پھیرنا، اور دوسرا سبب جو بحران کا ہے، معاشی بحران، جو رزق میں بے برکتی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود ہوتا ہے، ہر گھر سب کچھ ہونے کے بعد آپ دیکھیے ابھی جو پیٹرول ہے وہ 311.26 پیسے ہو گیا، یعنی 311.26 ہے، اور آٹا جو ہے 800 روپے کلو ہے، صحیح آٹا 800 روپے کا 5 کلو، یعنی 800 روپے کا 5 کلو، اور پہلے 100 پتہ نہیں کتنے روپے کا 5 کلو آتا تھا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ بل آپ دیکھیں اس دفعہ لوگوں کے گھر میں ڈبل ڈبل ٹرپل آئے، کہاں یہ سر؟ یہ ہمارے اعمال ہیں، حکمران بھی ہمارے اعمال ہیں، گورنمنٹ ہمارے اعمال ہیں، حکام ہمارے اعمال ہیں، فرائض پورے کرتے نہیں، حقوق کو روتے پھر جی ہمارے حقوق مار لیے گئے جی، ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جاتا جی۔ تو سوال یہ بتاتا ہے کہ ہر انسان اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم نے فرائض کتنے سر انجام دیے ہیں، اور پکے نمازی کتنے ہیں 5 وقت کے، قرآن کتنے لوگ پڑھتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو قرآن کتنا پڑھاتے ہیں، دین ان کے بچے کتنا جانتے ہیں۔ خود ہم نے اپنے بچوں کو چور اور ڈاکو اور حرام مال کھلا کر جی ان کو حرامی بنا دیا، اور بعد میں ہم باتیں کرتے ہیں جی ہمارے حقوق مار لیے گئے جی، ہمارے حق میں نہیں ملتے جی۔ ہر بندے کو آپ دے رہے ہیں وہ حق کی بات کرتا ہے، فرائض کی بات نہیں کرتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ سورۃ الروم کی آیت ہے، فرمایا کہ خشکی اور سمندر میں فساد
ظاہر ہو گیا اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے۔ خشکی پر بھی جو فساد ہے اور یہ جو پانیوں پر فساد ہے، یہ ہمارا کمایا ہوا ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کی معاذ اللہ کمائی ہے۔ اور فرمایا پھر کیا ہوگا، تاکہ وہ انہیں اس کا مزہ چکھائے، یعنی لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، یعنی اللہ یہ مزہ چکھا رہا ہے جو انہوں نے کیا ہے تاکہ وہ باز آ جائے، تاکہ وہ رجوع کریں، پلٹ آئیں، توبہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگے اس چیز کی۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی لاتا ہے، اسی لیے عذاب اور امتحان ہے تاکہ ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ اس لیے فرمایا اس آیت مبارکہ میں فساد سے مراد رب تعالیٰ کی معصیت ہے، نافرمانی ہے، جو ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے گناہ زیادہ ہیں جس کے مقابلے میں ہمارے اوپر آنے والے عذاب کم ہیں، ہماری بدعمالیاں زیادہ ہیں، سنت کے خلاف ہم چلتے ہیں، ہر عمل ہمارا معاذ اللہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے، عملی طور پر ہم کافر ہیں، زبانی کافر نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم سب لوگوں نے پڑھا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ کہتا ہے قرآن کی بعض آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، عمل ہی نہیں کرتے۔ اور ہم میں سے ہر کوئی اگر اپنے گریبان کو جھانکے تو ہمیں کی شرم آئے گی اور ہم اس کے بارے میں نادم ہوں گے، گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم سے زیادہ ظالم کوئی نہیں۔ ہر انسان اپنے شعبے میں بے ایمان ہے، مزدور اپنی مزدوری میں بے ایمان ہے، تاجر اپنی تجارت میں بے ایمان ہے، صادق اور امین نہیں ہے، مستری اپنی شعبے میں بے ایمان ہے، ٹھیکیدار اپنے شعبے میں بے ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک سے اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، مزدور سے مزدوری کی، ٹھیکیدار سے ٹھیکیداری کی، مستری سے مستری کی، استاد اور استاد سے، شاگرد کی شاگرد سے، اور باپ کی حیثیت کے حوالے سے کہ تم نے کیا ذمہ داری ادا کی ہے، اولاد کو اولاد کی فرما برداری کے حوالے سے، بیوی کو اس کے خاوند کے حوالے سے، خاوند کو اس کی بیوی کے حوالے سے۔ یہاں ذرا بازی عام ہے، یعنی بیویاں گھر میں مردوں کو بلاتی ہیں، ہم باہر کی بیویوں کو جا کر معاذ اللہ خراب کرتے ہیں اور ان سے زنا کرتے ہیں۔ یہ تو سارے مسلمانوں کی کرتوتیں ہیں۔ فوش مواد ہے، پاکستان نمبر 1 پہ ہے 10 ملکوں میں، پوری دنیا کے اندر 10 ملک جن میں عروج کی فحشی اور بدماشی اور فوش مواد اور اس کا نشہ ہے، اور اس میں سے پاکستان پہلے نمبر پر آتا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے فرمایا کہ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی سب کچھ ہماری بدعمالیوں کے مطابق ہمیں واقعی عذاب دینا شروع کر دے تو یقیناً اس روئے زمین پر کوئی شخص باقی نہ بچے۔ ابھی تو یہ اس کی رحمت زیادہ ہے، کیونکہ 100 درجے ہیں رحمت کے، جس میں سے 99 درجے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، ایک درجہ جو پوری کائنات میں کل کائنات کی مخلوقات کے پاس ہے، جس کی وجہ سے یہ رحم ہوتا ہے۔ جیسے ماں باپ کے دل میں رحم ہے اولاد کے لیے، ماں کو برداشت نہیں ہوتا کہ میرے بیٹے کو جو ہے نا وہ کانٹا تک چپ جائے یا آگ چھو جائے یا کوئی میرے بیٹے کو تھپڑ بھی مارے، باپ نہیں برداشت کرتا میری اولاد کو کہ اور دبکے۔ یہ 1% ہے، 99% اللہ کی رحمت اور اس کا رحم ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ آؤ، پلٹ آؤ، رجوع کرو، میری طرف توبہ کرو، باز آ جاؤ، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، یہ سورۃ الفاطر کی آیت ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کی وجہ سے پکڑے کہ جب وہ اعمال کر رہے ہیں، جو ان کی کرتوتیں ہیں، تو فرمایا جو انہوں نے کمایا ہے تو اس کی پشت پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑے، یعنی اس زمین کی پشت پر کوئی بھی چلنے والا نہیں ملے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کی آیت ہے، وہ خود اپنی کلام میں فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کی پکڑ ہو جائے، اگر وہ گرفت کر لے، جیسے فرمایا رب تعالیٰ کی نافرمانی اور عمر اور رزق وغیرہ سے برکت ختم ہو جاتی، عمر بھی گھٹ جاتی ہے، رزق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تلقی اختیار کرنا، رشتہ داری کو ملائے رکھنے سے بھی محمد رسول اللہ نے فرمایا رزق میں برکت ہوتی، عمر بڑھ جاتی ہے۔ اور جب اپنے رشتہ داروں سے قطع تلقی کرتا، اور قطع تلقی ہماری ہوتی کیسے ہے؟ دین کے معاملے میں نہیں کہ بے نمازی ہے، بے ایمان ہے، جھوٹا ہے، فلانی۔ ہماری ناراضگی ہوتی ہے دولت پر، دمڑی پر، جو ماڑا ہے ہم اس کو چھوڑ دو، تو دفاع کر منہ کی لاڑا ہے، انہیں ان کے ہے ہی کچھ نہیں۔ اس وجہ سے ان کے اپنے رزق میں بھی برکت نہیں ہوتی۔ رب تعالیٰ کی نافرمانی سے عمر اور رزق وغیرہ سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔
چنانچہ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يزيد في العمر الا البر ولا يرد القدر الا الدعاء. فرمایا کہ صرف نیکی عمر میں اضافے کا باعث ہوتی ہے کہ انسان جو نیک عمل کرے گا اس کی وجہ سے عمر میں برکت ہوگی. اور فرمایا تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدلتی. یعنی دعا بدلتی ہے تقدیر کو، مقدر بدلتے ہیں دعا کے ساتھ، پکار کے ساتھ. دعا کا لفظ ہے پکارنا، جو اللہ کو پکارنے والا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کے لیے بدلتا بھی ہے نظام کو. اس نے فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ان الرجل لیحرم الرزق بخطیئۃ یعملها. فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ بلا شبہ انسان کو بسا اوقات بعض دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. اس کے گناہ کی وجہ سے اللہ اس کا رزق چھین لیتا ہے. لیکن سجدے اگر چھینتا ہے تو رزق تو اس کا جاری رہتا ہے، جتنا بھی تھوڑا بہت بے برکتی تو ہوتی ہے. مگر جس سے اللہ زیادہ ناراض ہو جائے، جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اللہ اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے کہ اس کو سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی. اور فرمایا کہ تیسرا سبب ناشکری کرنا. سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں ہے، مر گئے، لٹ گئے، کوئی شے نہیں. ہر حالت میں الحمدللہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. وَإِن تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 8 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا ہے، فرمایا وَإِن تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو یقیناً وہ تمہارے رزق کو بڑھا دے گا، تمہیں اور زیادہ دے گا. اور فرمایا کہ اگر تم کفر کرو گے، نہ شکری کفر، وَإِن كَفَرْتُمْ، یہ انکار ہی کرنا ہوتا ہے جی کچھ نہیں جی، مر گیا جی، لٹ گیا جی، کی ہے جی، انہوں نے ملتا ہے، سانوں نے ملتا. تو تینوں کیوں نہیں ملتا؟ تیرا رب نہیں ہے، تیرا یقین خراب ہے، تیرا عقیدہ بد ہے، تیرا دل بے ایمان ہے، تو خود غلیظ اور ناپاک ہے. تو آج اس کی طرف صلح کر اس سے، وہ رزق کے کیا پوری دنیا کے دروازے تیرے لیے کھول دے گا. اس کے لیے مشکل کیا ہے؟ فرمایا وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور جو میری نعمتوں کے ساتھ کفر کرتا ہے، فرمایا کہ اس کے لیے شدید عذاب ہے، سخت عذاب ہے. اور چوتھا سبب ہے تقسیم الہی پر عدم رضامندی، یعنی اللہ کی تقسیم پر جو بندہ راضی نہیں ہوتا. فرمایا کہ اس لیے کیا معاشی بحران کی ایک وجہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر بھی معاذ اللہ عدم رضامندی ہے کہ راضی نہ ہونا، اور تب اللہ اس کے لیے اپنی برکات کے دروازے بند کر کے فقیری اور محتاجی اس پر لازم کر دیتا ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا درجات ہے، فرمایا ان اللہ یبتلی عبدہ بما آتا فمن رضی بما قسم اللہ لہ بارک اللہ لہ فی ووسعہ ومن لم یرضى لم یبارک لہ بلا شبہ. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاتم النبیین آخر الزمان پیغمبر نے فرمایا ہے کیا کہ بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کو دے کر آزماتا ہے، دے رہا ہے، وافر دولت ہے. اور جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے، اسے برکت اور وسعت سے نواز دیتا ہے، پھر اتنا رزق دیتا ہے کہ بندے کو گنے نہیں جاتا. جو راضی ہے، اللہ میں راضی ہوں تو اس سے تو نے 30 سال میں بھی رکھا ہے، اور چلیو جنہ رزق ہوئے گا انہیں حساب دینا پڑے گا. یہ نہ کہو کہ تمہیں حساب نہیں دینا پڑے گا. جس کو جتنی ذمہ داریاں نے اون نہیں ہوتا پوچھو نہیں. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. قرآن کہتا ہے اللہ ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا. شفیق بلخی رحمہ اللہ بلخ سے مدینے میں گئے، اور مدینے میں امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے پوچھ لیا کہ شفیق بلخ کے اولیاء کی کچھ صفتیں بتا دے. کہنے لگے جی وہاں کے ولیوں کو اگر مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو شکر ادا کرتے ہیں. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ تو مدینے کے کتے بھی کرتے ہیں کہ اگر مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اس پر وہ حواس باختہ ہو گئے، کہنے کہ امام صاحب یہاں کے اولیاء، کہنے کہ یہاں کے اولیاء کو جو ملتا ہے وہ بانٹ دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس لیے نہیں رکھتے ہیں، ان کو معلوم ہے وہ 2 چیزوں سے بالا رہنا چاہتے ہیں، آزاد رہنا چاہتے ہیں کہ اگر ملنے والا حلال ہے تو حساب ہوگا، حرام ہے تو عذاب ہوگا. حرام کھا لیا تو عذاب ہے، حلال ہے تو حساب ہے.
مفت میں نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا، جیسے مرضی عیش کرو، عزتوں کو نوچ ڈالو، ٹھگ بازی کرو، بے ایمانی کرو، لوٹ کسوٹ کرو، لٹیرے بن جاؤ، ڈاکو بن جاؤ، چور بن جاؤ، اپنے کاروبار میں بے ایمانی کرو، اپنی مزدوری میں بے ایمانی کرو، تجارت میں بے ایمانی کرو، نوکری میں بے ایمانی کرو، ٹائم ہی کھا جاؤ، ٹائم 8 گھنٹے ہے تم 7 گھنٹے دو، ٹائم 9 بجے شروع ہوتا ہے تم 10 بجے آؤ، تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ معاف کر دے گا، اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا، اور وہ بندہ کڑہرے میں کھڑا ہوگا جس کے لیے تم کام کر رہے ہو کہ اللہ مجھے اسے حساب دے دو۔ اس لیے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دے کر آزمایا، اور جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہے اللہ تعالیٰ اسے برکتوں سے نوازتا ہے، پھر وسعت عطا کرتا ہے، اور فرمایا اور جو تقسیم الہی پر راضی نہ ہو اسے برکت سے نہیں نوازتا، اس کے لیے برکت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور 5واں سبب ہے رزق کی ناقدری کرنا، رزق تو موجود ہے مگر ناقدری ہے، ویلیو ہی نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے اغتنم خمسن قبل خمسن، اور 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو جو اللہ نے تمہیں عطا کر دی ہے، اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ شبابہ کا قبل حرمک، فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو کہ اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے، عبادت کرو، سجدے کرو، اللہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاؤ، عبادتیں کرو، نیکی کے کام کرو، لوگوں کے کام آؤ، خلق خدا، خدا کی مخلوق کے ساتھ اچھا اخلاق اور ان کے کام آؤ، ایسے سینکڑوں ہزاروں کام ہیں۔ وصحت کا قبل سقمک، اور بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیمار کر دے، تم بیماری میں مبتلا ہو جاؤ، کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ، تمہیں صحت دی گئی ہے، اس صحت کو صحیح رستے پر استعمال کرو۔ اور فرمایا پھر وَغِنَا کا قبل فقرک، تیسری چیز ہے کہ تمہیں اللہ نے تونگری سے نوازا ہے، تمہیں مال و دولت دی ہے، تمہیں رزق دیا ہے کہ تم اچھا کھاتے ہو اور اچھا پہنتے ہو، فرمایا اس کو فقر سے پہلے غنیمت جانو، اس سے پہلے اللہ تم پر محتاجی نازل کر دے اور تم محتاج ہو جاؤ، اس لیے قدر کرو اس چیز کی جو اللہ نے تمہیں عطا کر دی۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، فری ہو تو چوکو چراہوں میں نوشل بازی نہ کرو، عزتوں کو لوٹنے کے لیے نہ چل جاؤ، برائی کے اڈوں پر نہ جاؤ، بے حیائی میں اپنا وقت ضائع نہ کرو، چوکو چراہوں میں کھڑے ہو کر ہوٹنگ نہ کرو، لغویات اور فحش کلامی اور بد کلامی میں فلمیں دیکھنے کے لیے سینموں میں اور اسٹیج ڈراموں کو دیکھنے کے لیے نہ چلے جاؤ۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، کون فرما رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو تمہارے میں فری ٹائم ہے، فراغت ہے، وافر وقت ہے، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا مشغول کر دے، تمہارے پاس سر کھجانے کا بھی وقت نہ ہو، تمہیں اتنی پریشانیوں میں الجھا دے کہ تمہیں فرصت نہ ملے کہ اس کے سامنے سجدہ کر سکو۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ کنیاں چیزاں ہو گئیاں؟ کیوں بھائی؟ 5 چیزاں، کیڑی؟ سب تو پہلی جوانی، بڑھاپے تو پہلے، دوسری شے کی یہ صحت، بیماری سے پہلے، تیسری چیز کیا ہے؟ کیوں جی؟ وقت، اس سے پہلے کہ تم مشغول ہو جاؤ، مصروف ہو جاؤ۔ چوتھی چیز ہے کیا چیز؟ محتاجی سے پہلے تونگری کو غنیمت جانو، اور 5ویں چیز ہے موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ اس کے بعد فرمایا اذا ما وقعت لقمۃ احدکم فلیمیت عنها الاذى ولیأکلها، فرمایا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ما وقعت لقمۃ احدکم فلیمیت عنها الاذى ولیأکلها، فرمایا جب تم میں سے کسی ایک کا لقمہ گر جائے، کھاندے ڈگ بندی ہے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس کو صاف کر کے کھا لو، اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑو، فرمایا اور کھا لے، اور فرمایا کہ ولا یدعها للشیطان، فرمایا کہ پھر اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑا جائے، فرمایا وَأَمَرَنَا أَن نَسْلِتَ الصَّحْفَ، فرمایا پھر کیا کہا کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ کھانے کے برتن کو صاف کریں۔ اسی تو بلا وجہ ہے نا زیادہ پاک اور بچ چھاڑ دینے ہیں، پھر جتنا کھانا ہے اتنا لے لو، بھوک لگے گی اور مل جائے گا، مر تو نہیں جانا۔ لوگوں کو تو شرم نہیں آتی، ایک دفعہ اتنا لد لیا کھایا ہی نہیں جاتا، کھانا کیسے؟ نیت نہیں بھرتی، آنکھیں نہیں بھرتی، پیٹ پہ گنجائش نہیں ہوتی، مگر آنکھیں بے ایمان ہیں، وہ ندیدے بندے، پنجابی کہتے ہیں ندیدہ ہے، ان کی اکھا نہیں رجدی، اتنا لو جتنا کھاؤ گے۔ اس فرمایا کہ اللہ کا سنے وَأَمَرْنَا، اور ہمیں حکم دیا گیا ان یہ کہ نسلیتا، فرمایا کہ کیا کرو؟
الصحف، فرمایا کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ کھانے کے برتن کو صاف کرو اگر کھانا ڈالا ہے۔ پھر کیا کہا گیا؟ وقال انکم لا تدرون فی ای طعامکم البرکہ، فرمایا کہ بے شک تم نہیں جانتے کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے۔ تانوں کی پتہ ہے، تسی غیب جانتے ہو، ممکن ہے کہ این کی جو ایک لائن جو کھانے گرا کہ تم نے صاف کرنی انگلی کو چاٹ لیا، اسی میں برکت ہے کہ اسی میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہو۔ تو یہ ہے، آئندہ انشاءاللہ العزیز ہم اگلے اسباب پڑھیں گے بے برکتی کے اور بحران کی، رزق کے بحران کی کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا رزق بند کیا ہوا ہے۔ اور آج کے ہم نے 5 قسمیں پڑھی ہیں، وہ 5 قسمیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلا ہے قرآن و سنت سے منہ پھیرنا، اور دوسری قسم کیا ہے؟ نافرمانی اور گناہ، اور تیسری چیز کیا ہے جی؟ اس کے بعد ناشکری کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہوا جتنا دیا ہوا اس کا شکر ادا کرو۔ چوتھی چیز ہے تقسیم الہی پر عدم رضامندی، کہ اللہ نے جو تقسیم کیا اس میں راضی ہو جا، پوری دنیا کی دولتیں اللہ عطا کر دے گا۔ پھر تو انسان اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور دولت مند ہے ہی نہیں جتنا اللہ اس کو تسکین اور مطمئن کرے گا اور سکون دے گا۔ اور 5واں سبب ہے رزق کی ناقدری کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 چیزیں جو سننی ہے نا، واللہ اللہ کی قسم اگر اس پر عمل ہو جائے نا، آپ زندگی میں کبھی بے برکتی کی طرف جا ہی نہیں سکتے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، جو میں نے حدیث رسول اللہ کے سینیریو میں آپ کو بتا دی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحت دی اس کی قدر کرو، جوانی دی اس کی قدر کرو، ٹائم دیا اللہ کے نے ٹائم دیا قدر کرو، تمندری دی ہے، مال و دولت جتنی دی ہے اس کی قدر کرو، اور زندگی دی ہے تو اس کی قدر کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔